نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 18 میں جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ اعراف کی آیات مقدسہ ہے واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حليهم عجلا جسدا له خوار۔ اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ سامعین و ناظرین، اس آیہ کریمہ میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد رونما ہوا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات قیام میں گزارتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا۔ اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ نے ان کو تورات کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے،
اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب فرمایا ہے، انہوں نے یہ واقعہ اپنے شاعری کے انداز میں فرمایا، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جو فرعون کی پرورش میں رہے اور وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ کریم اللہ چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ یعنی جو ازل سے بدبخت ہوتا ہے اس کی چاہے پرورش کرنے والا جبریل امین ہی کیوں نہ ہو، وہ بدبخت کا بدبخت ہی رہتا ہے، اور جس کی پرورش فرعون جیسے کافر کے گھر میں ہو، جو کچھ ہو جائے وہ اللہ کا نبی اس گھر میں کافر کے گھر میں پرورش پاتا ہے، لیکن اس کافر کے کفر سے اس نبی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ازل سے سعید اور نیک بخت ہیں۔ یہ ازل سے جو ہوتا ہے اس کا آخر بھی وہی ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، جن دنوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر پہنچے اور آپ معتکف ہو گئے، اعتکاف کر لیا، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس کو غنیمت جانا، اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام گزرے تو آپ کی سواری کے جو سم تھے ان سے ٹچ ہونے والی، ان سے مس ہونے والی مٹی جو تھی اس سامری نے اٹھائی اور اس نے سنبھال لی۔ جب سونا چاندی پگھلا کر اس کا بچھڑا بنا لیا گیا تو اس نے وہ خاک جو تھی، جو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے سموں کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی، مس ہوئی تھی، وہ خاک سامری نے بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ جب اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کیا